بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 258 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال عرضت علی الامم ورأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هذا موسى في قومه، رواه البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں لائی گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت آسمان کے کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ موسیٰ ہے۔ بزرگان محترم، بہت بڑی جماعت کو سواد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد حضرت موسیٰ کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ امام بخاری نے متصل طور پر یہ روایت کتاب الطب میں بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک نبی ایسا بھی سامنے آئے گا جس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ موسیٰ کی امت کے بعد آپ اپنی امت کو دیکھیں گے جو تمام امتوں سے زیادہ ہوگی۔ اس حدیث میں حضرت موسیٰ اور ان کی امت کا ذکر ہے جو قیامت کے دن پیش کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو وہ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی جنت میں داخل فرمائے گا، اور 3 لپ بھرے ہوئے میرے رب کے اور بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ مذکورہ حدیث سے امت محمدیہ کی فضیلت واضح ہے کہ 49,70,000 افراد بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض روایت میں ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ والا روایت سنا کر گھر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ان 70,000 کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعد نے کہا یہ وہ ہوں گے جو اسلام پر پیدا ہوئے اور انہوں نے شرک نہیں کیا۔ بعد نے کہا جن کو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جو لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، جیسے کہ پرانے زمانے جاہلیت میں داغ لگایا جاتا تھا، جھاڑ نہیں کرواتے، یعنی جھاڑ پھونک جو کرتے وہ شگون نہیں لیتے، بدفعلی نہیں لیتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ان احادیث سے سبق حاصل کریں اور ہر قسم کے ایسے عمل سے بچیں جس کی وجہ سے ہم امت کے گھٹیا لوگوں میں شمار ہونے لگیں، بلکہ ہم کو تو امت کے اعلیٰ افراد بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں شرک سے بچائے اور شرک کے مشابہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سارے توہمات اور ان تمام بدعات سے ہم سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔